عزیز بچیوں، آج ہم درس کتاب سے سبق نمبر 6 جو کہ پیج نمبر 28 پر ہے، اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں زبان، ادب اور ثقافت کی معلومات دی گئی ہیں جو سید یحییٰ نشیط نے لکھا ہے۔ پہلی بات دیکھیے، انسان زبان کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہیں۔ کسی علاقے میں بولی جانے والی زبان جب اپنے آس پاس موجود دوسری زبانوں کے تعلق میں آتی ہے تو فطری طور پر اس کا اثر بھی قبول کرتی ہیں۔ ایک زبان کے الفاظ جب دوسری زبان میں شامل ہوتے ہیں تو وہ مزید ترقی یافتہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اردو زبان نے بھی کئی زبانوں کے اثرات قبول کیے ہیں۔ ادب سماج کا آئینہ ہے، یعنی ہم جو ادب سیکھتے ہیں وہ ہماری سماج ہی سے سیکھتے ہیں۔ ادب یہ سماج کا آئینہ ہوتا ہے۔ سماج میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کے اثرات ادب پر پڑتے ہیں، یعنی مصنف وہی لکھتا ہے جو وہ سماج میں دیکھتا ہے۔ سماجی اقدار، رسومات، رواج اور تہذیبی و تمدنی روایت سے ادب موضوعات اخذ کرتا ہے اور انہیں سماج میں پیش کرتا ہے، یعنی ہمارے سماجی اقدار کیا ہیں، رسومات کیا ہیں، رسم و رواج کیا ہیں، ان ساری باتوں کو ادب کیا کرتا ہے، اپنے موضوعات کے ذریعے اخذ کرتا ہے اور اسے سماج میں پیش کرتا ہے، دکھاتا ہے۔ سماج میں نشو و نما پانے کے دوران بعض مرتبہ کسی زبان کا ادب دوسری زبان کے ادب کو متاثر کرتا ہے اور دوسری زبان کی ادبی روایتوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اردو کے اثرات کی وجہ سے مراٹھی میں جس طرح غزل کو فروغ حاصل ہوا، اسی طرح مراٹھی کے اثرات کی وجہ سے اردو میں کئی مراٹھی اصناف کو قبول کیا۔ درجہ ذیل سبق میں اردو مراٹھی کے باہمی ثقافتی اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سید یحییٰ نشیط کی جان پہچان۔ سید یحییٰ نشیط 21 جنوری 1950 کوکل گاؤں، ضلع ایوت محل میں پیدا ہوئے۔ 41 سال درس و تدریس کے پیشے سے وابستگی کے بعد 2007 میں وہ بحیثیت ہیڈ ماسٹر ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ تو 41 سال تک آپ نے کیا کیا؟ درس و تدریس کا پیشے سے آپ جڑے رہے اور پھر 2007 میں ہیڈ ماسٹر بننے کے بعد سبکدوش ہوئے۔ آپ کو تحقیق و تنقید سے بھی گہری دلچسپی ہے۔ اردو میں حمد و مناجات، اسطوری فکر و فلسفہ، اردو مراٹھی کے تہذیبی رشتے آپ کی قابل ذکر تصانیف ہیں۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو سیتو مادھو راؤ پگڑی ایوارڈ، مولانا قاضی سجاد حسین ایوارڈ اور حفیظ میرٹھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ آپ 3 جو بڑے ایوارڈ ہیں وہ آپ کی ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو ملے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سبق۔ مہاراشٹرا میں مسلمانوں کی بود و باش اور تہذیب و تمدن کے آثار 8ویں صدی عیسوی سے پائے جاتے ہیں۔ بود و باش کے معنی ہیں خیام کے۔ مہاراشٹرا میں مسلمان کب سے قیام پذیر ہیں؟ 8ویں صدی عیسوی سے۔ عرب تاجر مسعودی اور یاقوت کی کتابوں میں چول اور تھانہ میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عرب تاجر جس وقت آئے تھے ہندوستان میں، انہوں نے یہ چول اور تھانہ کیا ہے، بندرگاہیں ہیں، یہاں پہ مسلم بستیاں آباد تھی، اس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ ولبھ رائے گوونسوم 793 سے 814 اور اموگھ ورش 814 سے 877 کے دور حکومت میں تو مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے لیے مسلمان ناظم مقرر کیا جاتا تھا، یعنی ولبھ رائے گوونسوم
اور اموگھ ورش یہ اپنے وقت کے راجا ہیں. ان کے دور حکومت میں مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے معنی ہے لحاظ سے، یعنی جو مسلمانوں کے شرعی امور ہیں ان کی لحاظ سے مسلم ناظم مقرر کیا جاتا تھا، جسے مقامی زبان میں ہنرمند کہتے تھے. یہ غیر مسلم بادشاہ مسلمان مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دیا کرتے تھے اور ہنرمند کے انصاف پر تکیہ کیا کرتے تھے. تو یہ جو دور حکومت تھا اس وقت کے راجاؤں کا، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو مسلم مجرم ہیں ان کو سزا دینے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، شریعت کے قانون کے مطابق انہیں سزا دیا کرتے تھے. اور اس وقت جو مسلمان ناظم مقرر کیا جاتا تھا اسے ہنرمند کہا جاتا تھا. ہنرمند کے انصاف پہ تکیہ کیا جاتا تھا. تکیہ کیا جانا یہ محاورہ ہے. تکیہ کرنا یعنی بھروسہ کرنا، یعنی وہ جو مسلم ناظم ہے وہ جو سزا مقرر کی جاتی تھی اس پر وہ مکمل طور پر بھروسہ کیا کرتے تھے. اتحاد و اتفاق کی بدولت یہاں کے ہندو مسلم ثقافت ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہی اور ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی. اس پر متضاد یہاں کی روحانی تعلیم جس کے سوتے صوفی سنتوں کی خانقاہوں سے پھوٹے. یعنی اتحاد اور اتفاق کے بدولت یہاں کی جو مسلم ثقافت ہے وہ ایک دوسرے کو، ہندو اور مسلم ثقافت ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی. مستضاد کے معنی ہے زائد. اور یہاں کی جو خانقاہیں صوفیوں کی جو تعلیم گاہ ہوتی ہے اسے خانقاہ کہا جاتا ہے. انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کے بجائے باطن کو مجلہ کیا، یعنی ظاہری طور پر اس کو دکھانے سے زیادہ انہوں نے اس بات پہ توجہ دی کہ باطن کو مجلہ کرنا. مجلہ کے معنی ہے روشن کرنا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے، باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے. یعنی ہم صرف دکھانے کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہ الگ الگ مذہب ہیں ہمارا، لیکن انسان کی روح کیا ہے؟ روح صرف ایک ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں خانقاہوں میں ہندوؤں کے گروہ اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو یکجہتی ہے، خانقاہوں میں ہندوؤں کے گروہ اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد، دونوں جگہ پر ہندو اور مسلمانوں کا جو اتحاد نظر آتا ہے وہ یہی ہے. غرض کے مہاراشٹرا میں خسروانہ جاہ و جلال اور درویشانہ فخر و حال کے مابین یگانگت اور بھائی چارے کی نشو و نما ہوتی رہی، اور اس سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے. غرض کے مہاراشٹرا میں کیا تھا؟ خسروانہ جاہ و جلال. خسروانہ کے معنی ہے بادشاہی، شاہانہ، اور جاہ و جلال شان و شوکت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہا کرتے تھے. اور یہی سازگار ماحول ہم ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے میں، ایک دوسرے کی عقیدوں کا احترام کرنے میں کام آنے لگا. سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھیں اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے. ایسے حالات میں زبانوں کے اشتراک اور بلا تفریق استعمال نے ان کے ادب پر بھی اثر ڈالا تھا. یعنی ایسے حالات میں اشتراک کے معنی ہے ملاپ، بلا تفریق، بنا کسی تفریق کیے کہ ہمارے ادب پر ہندو اور مسلم کا جو ایک اثر پڑا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. چنانچہ مراٹھی کے صوفی شاعر شیخ محمد کا یہ شعر زبانوں کی ثقافتی یکجہتی کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے. یہاں نیچے ایک شعر دیا گیا ہے جو کہ صوفی شاعر شیخ محمد کا ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس شعر کو دیکھیے: دونوں اکھیوں کا ایکیچ دیکھنا، دوئی بھاشی ورنیلا ایکیچ جانا. اب یہاں کیا ہے؟ دونوں آنکھیں، یعنی انسان کی آنکھ جب دیکھتی ہے
تو وہ ایک ہی نظر آتا ہے۔ دوئی بھاشی، دوئی کے معنی ہے دو، بھاشی کے معنی ہے زبان۔ ورنیلا یعنی بیان کرنا، ایک ہی جانا، ایک ہی جانا، یعنی جس طرح دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح دو زبانوں میں ایک ہی مضمون بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ شیخ محمد نے اپنی بعض مراٹھی نظموں میں ایک مصرع مراٹھی کا تو دوسرا اردو کا لکھا ہے۔ اس طرح کی شعری صنعت کو تلمی کہتے ہیں۔ اس طرح کی یعنی شیخ محمد نے اپنی بعض نظموں میں کیا کیا کہ ایک مصرع مراٹھی کا استعمال کیا اور دوسرا مصرع اردو کا استعمال کیا۔ اس طرح سے یعنی ایک مصرع مراٹھی اور دوسرا اردو ہو تو اس کو صنعت تلمی کہتے ہیں۔ اب صنعت تلمی یہ ہم آگے صنعتوں میں دیکھیں گے۔ تلمی اس میں ہاں ہے، صنعت تلمی جس میں کیا کیا جاتا ہے، تاریخی واقعہ یا قرآنی آیت کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ تلمی عین ہے، تو اس میں یہاں پہ ہم کیا معنی لیں گے کہ اس کو چمکانا یا اس کو اجاگر کرنا یا پالش کرنا کے معنی ہم لیں گے۔ اس دور میں اردو اور مراٹھی زبان و ادب کو قریب لانے کی یہ کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی ہے۔ یہی روایت ہمیں مراٹھی سنت شاعر ایکناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم ہندو ترک سنواد میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ جس طرح سے ہم شیخ محمد نے مراٹھی میں جو نظمیں کہی ہیں، اسی طرح سے کیا کہا جا رہا ہے کہ مراٹھی سنت ہیں ایکناتھ مہاراج، انہوں نے کیا کیا، مراٹھی نظم ہندو ترک سنواد، یہاں پہ ترک سے مراد لیا گیا ہے مسلمان، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی جو غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کلام کا اولین نمونہ ہے۔ یعنی سنت ایکناتھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نعت لکھی ہے۔ اس طرح نفرت کی بیخ کنی کرنے اور تمام نوع انسانی میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم، ذات پات اور زبان کی امتیاز و تفوق سے ہٹ کر انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا۔ بیخ کنی کرنا یعنی ختم کرنا، یہاں پہ کیا کیا گیا کہ دھرم ذات پات کو ختم کیا گیا، اس امتیاز کو، اس تفریق کو ختم کیا گیا، اور کون سا رشتہ ہموار کیا گیا، صرف انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا گیا۔ آگے دیکھیے، باہمی رفاقتوں کا یہ سلسلہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ 17ویں صدی کے معروف بزرگ سید امین نے مجذوب السالکین لکھی تھی۔ اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مذکور کروں صوفیائے ہر دو قوم کا بیچ دکنی زبان کے۔ اب مجذوب السالکین ایک 17ویں صدی کے ایک معروف بزرگ ہیں سید امین، جنہوں نے ایک کتاب لکھی مجذوب السالکین۔ سالکین یہ سالک کا واحد ہے۔ اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں مذکور کروں صوفیائے ہر دو قوم کا بیچ دکنی زبان کے۔ دکنی زبان میرے جیو میں آیا کہ مسلمانی ہور ہندوی مذہبی لفظاں جمع کر کر واسطے صوفیان ہر دو قوم کے ایک رسالہ بناؤں۔ یہ دکنی زبان میں لکھا گیا ہے۔ میرے جیو میں، جیو یعنی دل، میرے دل میں آیا کہ میں کیا کروں، مسلمانی ہور ہندوی، ہور یعنی اور، مذہبی لفظاں، یہ دکنی زبان میں لفظ کی جمع لفظاں، جیسے ہمارے پاس اردو میں لفظ کی جمع الفاظ ہے، ویسے لفظاں ایک رسالہ بناؤں۔ سید امین نے اس کتاب میں مراٹھی محاوروں اور کہاوتوں کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ شیواجی مہاراج کے دور کے مشہور سنت رام داس سوامی کے شاگردوں میں شاہ تراب چشتی کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ یعنی ہماری جو ہندوستانی تہذیب ہے، اس تہذیب میں ہم کو کئی شعراء ایسے ہیں جو اردو سے تعلق رکھتے ہیں، اور کئی ایسے شعراء بھی ہم کو ملیں گے جنہوں نے مراٹھی میں بہت اچھی نظمیں اور بہت اچھا ادب بھی
لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے استاد کی مشہور مراٹھی کتاب مناچے شلوک سے متاثر ہو کر دکنی زبان میں من سمجھاون لکھی۔ اب شیواجی مہاراج کے دور کے ایک مشہور سنت ہیں سنت رام داس سوامی، ان کے شاگردوں میں شاہ تراب چشتی کا نام لیا جاتا ہے، جنہوں نے کیا کیا، اپنے استاد کی جو مشہور مراٹھی کتاب ہے جس کا نام ہے مناچے شلوک، اس سے وہ کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے اسی مناچے شلوک کو دکنی زبان میں من سمجھاون کے نام سے لکھا ہے۔ ان دونوں کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کی بحر ایک ہی ہے۔ بحر یعنی اس کی لے، اس کا آہنگ، یعنی لکھنے کا طرز، دونوں کتابیں من سمجھاون اور مناچے شلوک دونوں ایک ہی طرز پر لکھی گئی ہیں، اور بعض مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ کتابیں آدمی کی اندرونی اصلاح اور سماجی فلاح کے لیے لکھی گئی۔ کس لیے لکھی گئی ہیں کتابیں؟ کہ انسان کی اندرونی اصلاح بھی ہو، اس میں سدھار پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی بھلائی بھی ہو۔ اس طرح ہندو اور مسلمان شعراء کی یہ ساری کوششیں اردو اور مراٹھی کے ادبی روابط کو مضبوط کرنے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ عربی، فارسی اور اردو میں مرثیے کو وقار حاصل ہے۔ یہ ایک ادبی شعری صنف ہے جسے مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا۔ جیسے ہم اردو میں مرثیہ کہتے ہیں، ویسے مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا۔ فرق اتنا تھا کہ روایتی نوحہ اور بین کے قبیل کی صنف بن کر مراٹھی میں گائی جانے لگی۔ قبیل یعنی قسم، نوحہ کرنا یعنی ماتم کرنا، جیسے کہ ہم مرثیے میں کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بھاروڑ خالص مراٹھی صنف رہی ہے۔ اس میں رمزیہ حقیقت کو آشکار کیا گیا ہے۔ آشکار کرنا، اجاگر کرنا، رمزیہ یعنی اشارتاً۔ اردو میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رسالہ شکار نامہ اسی اسلوب میں لکھا ہے۔ مراٹھی میں ایکناتھ کے بھاروڑ بہت مشہور ہیں۔ اب یہ سنت ایکناتھ ہیں جنہوں نے مراٹھی میں بہت سارے بھاروڑ ان کے بہت مشہور ہیں۔ ان کا ایک سب سے مشہور بھاروڑ ہے اگ اگ بائی ونسو چاولا، یہ بہت مشہور ان کا لکھا ہوا ایک بھاروڑ ہے۔ اردو مراٹھی کے یہ ادبی دھارے آگے بڑھ کر مہاراشٹر کی ثقافت بھی اپنے میں سمو لیتے ہیں۔ یعنی اردو اور مراٹھی کا یہ جو رشتہ ہے، یہ مہاراشٹر کی تمام یہ پوری ثقافت کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، سمو لیتا ہے۔ یہاں کی ثقافت میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی تقدس حاصل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں، اور مہاراشٹر کی جو زبان ہے وہ مراٹھی زبان ہے، اور مراٹھی کا ہمارے اردو پر بھی بہت زیادہ اثر پڑا ہے، اور اردو کا بھی مراٹھی پر اثر پڑا ہے۔ ہماری زبان میں ہم کئی الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو مراٹھی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہاں کی ثقافت میں پھگڑی جو ہے ان کا ایک مذہبی کھیل ہے۔ ناگ پنچمی کے تہوار پر عورتیں پھگڑی کھیلتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پھگڑی کھیلی جاتی ہے ناگ پنچمی، جب وہ ایک ان کی عید آتی ہے اور جھولے جھولے جاتے ہیں۔ اس کھیل میں دو عورتیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گول گھومتی ہیں۔ گھومتے وقت زمین پر پاؤں کا جماؤ اور پشت کی جانب جسم کا پورا جھکاؤ ہوتا ہے۔ اب جب پھگڑی کھیلی جاتی ہے تو دونوں ہاتھ پکڑ کر کیا کیا جاتا ہے، زمین پہ پیروں کو جھکا دیا جاتا ہے۔ ہماری جو پشت ہے، پیٹھ ہے، اس کا جانب جسم کا پورا جھکاؤ اسی کی طرف ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ پوری قوت سے گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور ہو ہو کی آواز منہ سے نکلتی ہے۔ پھگڑی کے کھیل کے ان نکات کو ذہن میں رکھ کر اردو میں بعض پھگڑی نامے بھی لکھے گئے ہیں۔ ایک قدیم دکنی شاعر فرید کے پھگڑی نامے میں ذکر دم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چشتی سلسلے کے صوفیوں میں ذکر دم کی بڑی اہمیت ہے۔ سانس اندر لیتے وقت اللہ اور خارج کرتے وقت ہو کا ورد اس میں کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پھگڑی کھیلتے وقت جو پھگڑی نامے لکھے ہیں
اسی طرز پر قدیم دکنی شاعر ہیں فرید، ان کے پھگڑی نامے ذکر دم کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی سانس اندر لیتے وقت اللہ اور سانس کو جب ہم خارج کرتے ہیں تو ہو کا درد ورد اس میں کیا جاتا ہے۔ ورد کرنا یعنی کسی چیز کو بار بار پڑھنا یا دہرانا۔ بعض صوفیہ دونوں جگہ اللہ اللہ کے ورد کو روا رکھتے ہیں تو بعض صرف ہو پر اکتفا کرتے ہیں۔ فرید نے اپنے پھگڑی نامے میں اسی ذکر کا ریاض کرایا ہے، یعنی فرید نے کیا کیا ہے، اسی ذکر کا یہاں پر انہوں نے ریاض کیا ہے، اس کو دہرایا ہے۔ فخر اللہ شاہ نے البتہ اپنے پھگڑی نامے میں کہا ہے کہ جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگا جانے سے دور پھینکے جانے کا خدشہ رہتا ہے، اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگمگا جائیں اور اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کی عمیق گڑھے میں گر جاؤ گے۔ عمیق یعنی گہرا۔ اب اسی پھگڑی نامے کو فخر اللہ شاہ نے اس کو ایک بتایا ہے آپ کو، یہ کہ جس طرح سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم پھگڑی کھیلتے وقت ہمارے ہاتھ چھوٹ جائیں یا ہمارے پیر ڈگمگا جائیں یا ہمارا بیلنس ختم ہو جائے تو ہم دور جا کر گرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ خدشہ یعنی ڈر ہوتا ہے۔ تو اسی کو یہاں پر فخر اللہ شاہ نے بتایا ہے کہ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلتے ہوئے جب نفس اور شیطان یعنی شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اگر ہم یہاں ڈگمگا جائیں یعنی ہم نفس پر ڈگمگا جائیں اور شیطان ہم پر حاوی ہو جائے تو اللہ کی رسی اگر ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا کہ ہم دوزخ کے اس گہرے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ مرہٹی لوک ادب میں ذات گیت یعنی چکی پر گائے جانے والے گیتوں کی روایت ہے۔ عورتیں بالعموم صبح کے وقت پتھر کی چکی پر اناج پیسا کرتی تھیں۔ چکی پیستے وقت تکان دور کرنے کے لیے عورتیں گیت بھی گاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کی جو روایت ہے وہاں پر عورتیں کیا کرتی ہیں، چکی پر آٹا پیستی ہیں۔ اب اتنی زیادہ محنت کے دوران تھکان نہ ہو اس کے لیے وہ کیا کرتی ہیں، گیت گاتی ہیں، جو گیت مرہٹی میں ذات گیت کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ لوک گیت مرہٹی شاعری کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ اردو میں تعلیم نسواں کے لیے ہمارے صوفیہ اکرام نے اسی قبیل کے گیت چکی نامے کے عنوان سے لکھے ہیں۔ قبیل کے معنی ہے قسم کے، تو ہمارے پاس اردو میں بھی تعلیم نسوان کے لیے عورتوں کے لیے کیا کیا گیا ہے، صوفیہ اکرام نے اسی قسم کے جیسے ذات گیت مرہٹی میں لکھے گئے ہیں ویسے چکی نامے لکھے ہیں۔ ان میں ایک چکی نامہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اس گیت میں کہا گیا ہے کہ تن کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے کے سہارے اتنا گھماؤ کہ 100 تن، یہاں مراد ہے شیطان، تھک جائے۔ یعنی اسلامی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ شیطان آپ کے قریب بھی نہ آنے پائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی مزاج اور ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہی اسی طرح کے چکی نامے لکھے گئے ہیں۔ میراجی اور فاروقی دکنی کے چکی نامے بھی اردو کے لوک ادب میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تربیت نسواں کے لیے جس طرح مرہٹی میں پالنے گیت، بھوپالی وغیرہ لکھے گئے ہیں، اردو میں لوری نامے اور جھولنا نامے، سہاگن نامے جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں۔ یعنی یہ جو ساری اردو کے لوک ادب میں بہت سارے چکی نامے، اس کے علاوہ پالنا گیت، لوری نامے، جھولنا نامے، سہاگن نامے جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے، یعنی ان کے اندر جو بھی
ان کی اصلاح کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تخلیق کہا جاتا ہے۔ یعنی اردو میں جو یہ سب جھولنا نامے، سہاگن نامے، لوری نامے لکھے گئے ہیں، یہ کہاں سے اس کا نچوڑ لیا گیا ہے؟ مراٹھی سے لیا گیا ہے۔ ان منظومات میں اگرچہ کہ ادبیت کی کمی ہے، لیکن عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے۔ مسلم یعنی تسلیم کیا گیا ہے کہ اگرچہ ان منظومات میں ادبیت کی کمی ہے، لیکن عوامی ادب میں ان کا جو مقام ہے وہ بہت مسلم ہے۔ شکریہ۔